سائنسی اور تعلیمی انقلاب۔ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب تب ہی روب عمل آ سکتا ہے جب یہاں تعلیمی انقلاب برپا ہو۔ نظام تعلیم کی اصلاح اور تعلیمی مسائل کے متعلق پاکستان میں ایک وسیع لٹریچر موجود ہے۔ اس کے باوجود ہمیں تعلیمی پالیسی کے میدان میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ مسائل درپیش ہیں، اور پچھلی نصف صدی کی کوششوں کے باوجود ان مسائل کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ان مسائل کی ایک ترتیب متعین کی جائے تو درج ذیل عنوانات کے تحت ان مسائل پر بحث کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ذریعہ تعلیم کا مسئلہ۔ نمبر 2، انگریزی کا مقام تعلیم میں۔ قومی زبان اور صوبائی و علاقائی زبانوں کا تعلق۔ سندھی زبان کا خصوصی مقام۔ نصاب تعلیم کی یکسانیت۔ تعلیم سے طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ انتہائی کم شرح خواندگی۔ پرائمری سطح کا نصاب۔ امتحانات کا سسٹم۔ نمبر 10، مختلف درجوں کی تشکیل نو۔ تعلیم اور روزگار کا آپس میں تعلق۔ نمبر 11، تعلیمی اخراجات کا مسئلہ۔ نمبر 12، طلبہ سیاسیات کا مسئلہ۔ تعلیمی اداروں کے اندر تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان۔ تعلیم کی اسلامائزیشن۔ مدارس عربیہ کا موجودہ کردار اور ان کا مستقبل۔ آئیے اب ان مسائل کو لے کر ان پر ترتیب وار بحث کریں۔ ذریعہ تعلیم کا مسئلہ۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک منفرد ملک ہے کہ یہاں مادری زبان اور قومی زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ 1987 کے اعداد و شمار کے مطابق 48.17% 48.17% لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے۔ دوسرے نمبر پر پشتو ہے جسے 13.14% لوگ بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سندھی ہے جسے 11.77% لوگ بولتے ہیں۔ سرائکی 9.83% لوگ بولتے ہیں۔ اردو 5ویں نمبر پر ہے جو 7.7% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ بلوچی 3.1% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ ہند کو 7ویں زبان کی حیثیت سے 2.43% لوگ بولتے ہیں، اور براہوی 1.2% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ یہ لیا گیا ہے زبان کے متعلق رپورٹ حکومت پاکستان 1987 سے۔ لیکن یہ تو صرف ایک عمومی تقسیم ہے۔ اعداد و شمار کے مزید تجزیے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر صوبے کے اندر ایک ہی بولی میں بہت سے واضح فرق موجود ہیں۔ مثلا پنجاب میں کم از کم 9 بولیاں اور لہجے موجود ہیں، جن میں سے ہر بولی بولنے والا اپنی بولی کو علیحدہ زبان گردانتا ہے۔ مثلا پوٹھواری، چھاچھی اور دھنی بولیوں میں بنیادی فرق موجود ہے۔ بلوچستان میں پشتو اور براہوی کے علاوہ سندھی، سرائکی، لاسی، کتھرانی، جعفری اور فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ صوبہ سرحد کے اندر ہندکو، چترالی، گوجری اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں ہر صوبہ بھی کثیر لسانی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سارے ملک میں مشترک رابطے کی زبان صرف اردو ہے۔ اگرچہ یہ زبان صرف 7.6% لوگوں کی مادری زبان ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس زبان کے اکثر و بیشتر نامور ادیب اور شاعر وہ ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ چترال سے لے کر تربت تک اردو ہی مشترک رابطے کی زبان کہلائی جا سکتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے سارے صوبوں کا ایک دوسرے سے انتہائی قریبی رابطہ ہے، اس لیے امور مملکت چلانے، نظم و نسق سنبھالنے اور کاروباری، صنعتی اور دیگر معاشی ضرورتوں کے لیے بھی یہی مشترک زبان ضروری ہے۔ اس معاشی رابطے کو سب کے مفاد میں مزید بڑھانے کے لیے بھی قدرتی طور پر یہی زبان موزوں ہے۔ باوجود یہ کہ یہ زبان بہت کم افراد کی مادری زبان ہے، پھر بھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق انگریزی اور چینی زبان کے بعد اردو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تسلیم کی گئی ہے۔ سائنسی علوم کو چھوڑ کر یہ زبان اب بہت ترقی یافتہ بن گئی ہے۔ اردو واحد زبان ہے جس کا ساری صوبائی اور علاقائی زبانوں کے ساتھ یکساں رشتہ ہے۔ پنجابی اور اردو کا تو اتنا گہرا رشتہ ہے کہ پروفیسر حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کے مطابق پنجابی اردو کی ماں ہے، اور اردو پنجابی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ سندھی اور اردو میں بے شمار الفاظ مشترک ہیں۔ بلوچی اور بروہی کی لغت کے 40% الفاظ معمولی رد و بدل کے ساتھ اردو کے ساتھ مشترک ہیں۔ اردو میں پشتو کا حصہ شہباز علی
عرشی۔ پروفیسر پریشان کھٹک نے اٹوٹ لسانی رابطہ میں 3569 ایسے الفاظ اور 210 مصادر کی نشاندہی کی ہے جو سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی اور اردو میں مشترک ہیں۔ چنانچہ یہ بات بالکل مناسب ہے کہ اردو ہی پاکستان میں سندھ کے استثناء کے ساتھ، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، ذریعہ تعلیم ہو اور ابتدا سے انتہا تک ہو۔ اس کے خلاف یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ مادری زبان میں ہی تعلیم بہت جلدی سیکھ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن پنجابی زبان بولنے والے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں پھر 8-10 زبانوں میں ابتدائی تعلیم دینی پڑے گی۔ صوبہ سرحد میں بھی 5 زبانوں میں تمام کورس اور قاعدے تیار کرنے پڑیں گے۔ گویا صوبہ سندھ کو چھوڑتے ہوئے اور کہیں بھی یہ قابل عمل صورت نہیں بنتی۔ پھر انہی بچوں کو ثانوی درجوں میں اردو ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس تمام مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ تینوں صوبوں میں ذریعہ تعلیم مکمل طور پر اردو میں ہو اور سندھ میں ذریعہ تعلیم میں اردو اور سندھی کا اختیار دیا جائے۔ اس ضمن میں جو آئینی سکم موجود ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ انگریزی کا مقام۔ انگریزی زبان کا مقام متعین کرنے سے پہلے ہمارے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہونے چاہیے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ انگریزی زبان اس وقت بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ ذخیرہ اسی زبان میں ہے۔ بہت سے ممالک میں اسے دوسری زبان کی حیثیت سے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے وقتی طور پر سپریم پاور بڑھنے کی صورت میں اس کی اثر پذیری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا بین الاقوامی طور پر اس کی حیثیت مسلمہ ہے۔ لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ روس، جرمنی، جاپان، چین اور فرانس نے اپنی ہی زبانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبانیں بنایا۔ انگریزی ہم پر دور غلامی میں مسلط کی گئی ایک ایسی زبان ہے جو اپنے جلوہ میں اپنی تہذیب اور معاشرت بھی لائی۔ انگریزی ہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شرح خواندگی اتنی کم ہے، کیونکہ انگریزی کے اساتذہ خود بھی صحیح انگریزی لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ نتیجتاً اب گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے ایک عام طالب علم کے لیے یہ مضمون سب سے خوفناک بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ طلبہ اسی میں فیل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا جوہر کابل آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ وہ انگریزی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انگریزی نے ہی ملک میں طبقاتی منافرت اور خلیج میں اضافہ کیا، اور اس نے اس بات کی ضمانت دی کہ ملک کی بیوروکریسی، فوج، پارلیمنٹ اور تمام اعلیٰ عہدوں پر صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہزاروں لاکھوں روپے سالانہ فیسوں کے ساتھ پہلی جماعت سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہو اور جو انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس لیے کہ CSS کے تمام پرچے اور انٹرویو انگریزی میں ہوتے ہیں۔ ISSB کا میڈیم انگریزی ہے اور تمام اعلیٰ امتحانات انگریزی میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک عام طالب علم جب 5ویں جماعت میں درمیانی قابلیت کے ایک استاد سے ایک بالکل اجنبی زبان سیکھنا شروع کرتا ہے اور اس کا باقی نصاب بھی اردو ہی میں ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ٹاٹ میں مخمل لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حقیقتاً اس کے برعکس چنانچہ یہ اس کی ایک ایسی مستقل کمزوری بن جاتی ہے جو اسے اعلیٰ عہدوں کے لیے مستقل طور پر نااہل بنا دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انگریزی آج تہذیب کا معیار بن چکی ہے۔ یہ روب و شہرت ایک نقطہ پریسٹیج پوائنٹ ہے۔ رقم الحروف کو بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جہاں اس کی شنوائی نہیں ہوتی وہ اشرافیہ کے اسٹائل میں انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آنن فانن سب بند قفل کھل جاتے ہیں، دل رام ہو جاتے ہیں اور چہرے مسکرانے لگتے ہیں۔ چنانچہ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم انگریزی کے فوائد سے بھی محروم نہ رہیں اور انگریزی کے نقصانات سے بھی نجات ملے۔ اس کے 2 ممکن راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تمام سکولوں میں خواہ وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری نرسری سے ہی انگریزی شروع کر دی جائے۔ رقم الحروف بھی پہلے اس خیال کا حامی تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ اسکولوں میں انگریزی پڑھانے والے اساتذہ کا معیار سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سے بہت اونچا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی تہذیب و معاشرت یہاں مضبوط سے مضبوط تر بنتی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو ابتدا سے ہی بہت کچھ سیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ
ناقابل عمل ہے۔ دوسرا اور سب سے مناسب حل یہی ہے کہ میٹرک کے امتحان تک کسی بھی اسکول میں انگریزی نہ پڑھائی جائے، اور میٹرک کے بعد جو طلباء اگلی کلاسوں میں شفٹ ہو جائیں انہیں پہلے 6 مہینے صرف انگلش پڑھائی جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم تبدیل شدہ نصاب کے مطابق جس کا تذکرہ آئے گا جاری رکھیں۔ البتہ 8ویں کلاس میں طلباء کو صرف انگریزی حروف تہجی سکھائے جائیں تاکہ وہ سائنسی اصطلاحات انگریزی الفاظ میں پڑھ اور سمجھ سکیں۔ ہندسی حروف شروع سے ہی انگریزی کے استعمال کیے جائیں۔ اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میٹرک تک تعلیم طلباء بغیر کسی دقت کے حاصل کر سکیں گے، چونکہ میٹرک کے بعد اگلی کلاسوں میں وہ طلباء شفٹ ہوں گے جو تعلیمی اعتبار سے نمایاں ہوں گے، اس لیے ان کے لیے انگریزی سیکھنا بہت آسان ہوگا۔ پوری ترقی یافتہ دنیا میں یہی اصول ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں سے لوگ ایسی جگہوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں جہاں کی زبان کا ایک لفظ بھی وہ نہیں جانتے، لیکن شروع کے 6 یا 9 ماہ میں انہیں اس زبان کی تدریس اس طریقے سے کرا دی جاتی ہے کہ وہ بآسانی تمام مضامین پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تعلیم کے لیے جرمنی جائیں تو وہ آپ کو 6 مہینے میں گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں اتنی جرمن زبان سکھا دیں گے جو آپ کے لیے کافی ہوگی۔ چینی جیسی مشکل زبان بھی 1 سے 1.5 سال میں طلباء کو اس حد تک پڑھا دی جاتی ہے کہ وہ مزید تعلیم چینی زبان میں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک طلباء کا جتنا وقت انگریزی زبان سیکھنے پر ضائع ہوتا ہے وہ سارا بچ جائے گا، اور وہی محنت دوسرے مضامین میں طلباء کے کام آئے گی۔ ورنہ اس وقت تو انگلش میڈیم اسکولوں کے بعض کورس اتنے مشکل بنا دیے گئے ہیں کہ ایک تعلیم یافتہ فرد کو بھی اپنے بچوں کو 5ویں جماعت کی انگریزی پڑھاتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے۔ معاشرتی علوم اور جنرل نالج پڑھتے ہوئے بچے بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ انہیں اردو اور پشتو میں یہ سب کچھ آتا ہے، مگر ان کے لیے اس کو انگریزی میں منتقل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ امر بھی بہت لازمی ہے کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے تمام امتحانات اور تمام انٹرویو اردو میں شروع کیے جائیں، اور ایک ہمہ گیر پروگرام کے تحت تمام ملک میں 2 سال کے اندر اندر تمام دفتری امور اردو میں انجام پذیر ہوں۔ اگر آپ نے اس کے لیے ایک دفعہ پھر 10 سال یا 15 سال کا عرصہ رکھا تو پھر ماضی کی طرح یہ وقت کبھی نہیں آئے گا، لہذا اب اس تبدیلی کو آ جانا چاہیے۔ تعلیم میں قومی اور صوبائی اور علاقائی زبانوں کا تعلق۔ کیا اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی اور صوبائی زبانوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے؟ بعض لوگ پاکستانیت کے جوش میں وحدت لسانیت کی تحریک یوں چلاتے ہیں کہ اردو پڑھو، اردو لکھو، اردو بولو، حالانکہ یہ ایک مصنوعی نعرہ ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کی ثقافت ہماری اپنی ثقافت ہے، اور اس کا اصل رنگ برقرار رکھنا اور اسے مزید نکھارنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی مصنوعی طریقے سے اسے ایک کرنے کی سعی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہماری تجویز یہ ہے کہ صوبہ سرحد میں پشتو اور ہند کو، پنجاب میں پنجابی اور سرائکی اور بلوچستان میں بلوچی، پشتو اور بروہی کو علاقائی زبانیں قرار دے کر طالب علم کے لیے ان میں کسی ایک کو پہلی کلاس سے لے کر 8ویں تک پڑھنا لازمی قرار دیا جائے۔ اس طرح تمام تعلیم یافتہ افراد میں اردو اور اپنی علاقائی زبان کا ایک حسین امتزاج پروان چڑھ سکتا ہے۔ سندھی زبان کا خصوصی مقام۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کی تمام علاقائی اور صوبائی زبانوں میں واحد ترقی یافتہ زبان سندھی ہے۔ یہ زبان بطور ذریعہ تعلیم مغلیہ دور حکومت سے رائج ہے۔ صوبہ سندھ اور ذریعہ تعلیم کا مسئلہ پروفیسر عبدالخالق سہریانی۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی سندھی کو ذریعہ تعلیم اور دفتری اور عدالتی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا، اور صوبہ سندھ میں باہر سے آنے والے ہر سرکاری ملازم کے لیے سندھی زبان سیکھنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ 1869 میں کراچی میں سندھ حکومت نے سندھ ٹائپ میں پریس نصب کرایا، جس کے ذریعے سے سندھی زبان کی درسی اور قانونی کتب کے ساتھ سرکاری دفاتر میں استعمال ہونے والے دستاویزات اور فارم میں سندھی میں شائع ہوتے تھے۔ گویا کم از کم 120 سال سے سندھ کی سرکاری زبان کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر رائج ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کی کسی اور صوبائی یا علاقائی زبان کی نہیں۔ صوبہ سندھ میں اردو اور سندھی کی باہمی
کشمکش سے ماضی میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں وہ حقائق کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ اس آویزش میں دونوں فریق انتہا پسندی پر چلے گئے۔ تو ہم اس کا یہ حل پیش کرتے ہیں کہ سندھ میں ہر طالب علم کو یہ حق ہو کہ وہ میٹرک تک سندھی یا اردو ذریعہ تعلیم میں سے جس میں چاہے داخلہ لے لے۔ جن طلبہ نے سندھی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا ہو اس کو اردو بطور لازمی زبان پڑھائی جائے جو کہ پہلے سے رائج ہے، اور جن طلبہ نے اردو کو بطور ذریعہ تعلیم اپنایا ہو ان کے لیے سندھی بطور لازمی زبان پڑھائی جائے۔ ہماری اس تجویز کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ تمام تعلیم یافتہ سندھی اردو لکھ اور بول سکتے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ مہاجروں کی 10% کو بھی سندھی زبان نہیں آتی۔ یہی بات غلط فہمیوں کی جڑ بنتی ہے اور تبادلہ خیالات کی رکاوٹ، کمیونیکیشن گیپ کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے سندھی سمجھتے ہیں کہ مہاجر انہیں حقیر گردانتے ہیں۔ اسی وجہ سے مہاجر سندھیوں کی محفل میں نہ شریک ہو سکتے ہیں نہ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جب سندھ اسمبلی کا مہاجر سپیکر کسی سندھی رکن اسمبلی سے سندھی زبان میں حلف بھی نہ لے سکتا ہو تو نفرت کیسے پیدا نہ ہوگی؟ لہٰذا ہمارے خیال میں سندھ کی زمین اور پاکستان کے وسیع تر مفاد کا مہاجروں پر یہ حق ہے کہ ان میں ہر ایک سندھی زبان بول بھی سکے اور پڑھ بھی سکے۔ صرف اسی طرح نفرت کی دیواریں مٹ سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ صوبہ سندھ کی اس مخصوص صورتحال کا موازنہ کسی بھی دوسرے صوبے سے نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہر جگہ یہ بات اشد ضروری ہے کہ صرف اور صرف اردو ہی ذریعہ تعلیم رہے۔ مثلا پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ اردو پنجابی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ بلوچستان میں اتنی زیادہ مادری زبانیں ہیں کہ وہ صرف اردو پر ہی متفق ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک پختونوں کا تعلق ہے تو ان میں زبان کے معاملے میں سب سے کم تعصب پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی جانے والا ایک پختون تھوڑے ہی عرصہ میں بالکل مہاجروں کے اسٹائل میں اردو بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اندرون سندھ مزدوری کرنے والا پختون چند مہینوں کے اندر اندر سندھی زبان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ نصاب تعلیم کی یکسانیت۔ اس وقت ملک میں کئی قسم کے مختلف نصاب چل رہے ہیں۔ ہر بورڈ کا الگ الگ نصاب ہے اور فیڈرل بورڈ کا سب سے الگ۔ فیڈرل بورڈ کے جتنے بھی اسکول اسلام آباد سے باہر 4 صوبوں میں واقع ہیں وہاں صوبائی زبانیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ ان میں انہی صوبوں سے تعلق رکھنے والے بلوچ، پختون، سندھی اور پنجابی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انگلش میڈیم اسکولوں کے نصاب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کہیں امریکہ سے درآمد شدہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ مثلا ان کتابوں میں انسانی ناموں کی تقسیم کرسچین نیم، عیسائی نام، سر نیم اصل نام، اور فیملی نیم خاندانی نام میں کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کسی تقسیم کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ بعض اسکولوں میں برطانیہ اور ہانگ کانگ یا سنگاپور کی کتابیں کورس میں شامل ہیں۔ اتنی غلامانہ ذہنیت پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ ساری دنیا میں تقریباً ہر جگہ ایک ہی نصاب ہوتا ہے۔ مختلف نصاب تفریق کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے منصفانہ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے معاشرے کے ارتقاء میں ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ یہ سائنسی ترقی کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ انتہائی ناپسندہ اور قومی وقار اور سوچ کے بالکل منافی ہے۔ چنانچہ ہماری تجویز یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ مختلف بورڈوں کو علیحدہ علیحدہ نصاب بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ مرکزی سطح کا ایک بورڈ جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہو سارے پاکستان کے لیے ایک ہی نصاب مرتب کرے اور صرف اسی نصاب کی تعلیم سارے اسکولوں میں لازمی قرار دی جائے۔ تعلیم سے طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ وطن عزیز کے حوالے سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ایک دوسرے سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس کے برعکس پرائیویٹ اسکول اب پیسہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن چکے ہیں۔ ان میں تعلیم اب ایک ذریعہ تجارت ہے۔ ان پرائیویٹ اسکولوں میں اصل مقابلہ ان کی ماہانہ اور سالانہ داخلہ فیسوں، بلڈنگ اور دوسری سہولیات میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اب ایسے اسکول بھی موجود ہیں جن کی سالانہ داخلہ فیس 3 سے 5 ہزار روپے تک اور ماہانہ فیس 1,000 سے 3,000 تک ہے، بلکہ بعض اداروں نے تو اپنے چارجز اس حد سے بھی بڑھا دیے ہیں۔ ان اسکولوں نے ایک تو طبقاتی خلیج وسیع کر دی ہے اور دوسری طرف رشوت اور دوسرے ناجائز ذرائع سے پیسہ کمانے کا رجحان بڑھا دیا ہے۔ چونکہ معاشرے کے سارے اونچے طبقے میں اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں پڑھانے کے متعلق ایک دیوانگی طاری ہے،
لہٰذا ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا ہی پڑتا ہے۔ ہر انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر گریڈ 18 کے ایک افسر کے 3 بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں تو وہ ان کے لیے سالانہ 15,000 روپے داخلہ فیس اور ماہانہ 6,000 روپے کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ یہ سارے سکولز وطن عزیز میں بدعنوانی پیدا کرنے اور طبقاتی خلیج کو وسیع کرنے کی جڑ ہیں۔ اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ عام پرائیویٹ سکولوں کی سالانہ داخلہ فیس زیادہ سے زیادہ 400 روپے اور ماہانہ فیس زیادہ سے زیادہ 150 روپے مقرر کی جائے، اور جن سکولوں میں ماسٹرز یا ایجوکیشن کی ڈگری رکھنے والے اساتذہ ہوں وہاں سالانہ داخلہ فیس زیادہ سے زیادہ 500 روپے اور ماہانہ فیس زیادہ سے زیادہ 300 روپے مقرر کی جائے۔ اس سے زیادہ کسی بھی بہانے کوئی بھی اور فیس یا فنڈ لینے پر پابندی ہو۔ اس تجویز پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو بہت سے اچھے سکول بند ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہنگے سکول قطعاً اچھے نہیں ہوتے۔ یہ سکول تو محض اس لیے تخلیق کیے گئے ہیں کہ اونچے طبقے کو نچلے طبقے کے ساتھ خلط ملط ہونے سے روکا جا سکے۔ ملازمین کینٹینوں، مڈ ڈے سنیکس، ایئر کنڈیشنڈ کمروں، خوبصورت سیٹوں اور انگریزی تلفظ درست رکھنے والی غیر ملکی استانیوں کا معیار تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان میں اکثر سکولوں کے نتائج بھی اچھے نہیں آتے، مگر جن کے نتائج بعض اوقات اچھے آ جاتے ہیں وہ والدین کی ذاتی توجہ کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لی ہوتی ہے اور ان کے لیے بہترین اتالیقوں کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے۔ در حقیقت پاکستان کو ایسے سکولوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اقدامات سے تعلیمی شعبے کو تجارت بنانے کی کوششوں کا سدباب کیا جا سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ بے روزگار افراد اس میں کشش محسوس کریں گے اور تعلیم میں قابل نفرت طبقاتی تفریق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں تک مسلح افواج کے زیر اہتمام ان سکولوں کا تعلق ہے جہاں سویلین طلباء کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، وہاں بھی انہی قوانین کا اطلاق کیا جائے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سوائے اعلیٰ تعلیم کے اور ان طلباء کے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ باہر مقیم ہوں، ہر پاکستانی پر غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ اس وقت 20,000 پاکستانی بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچے وہاں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ واپس آ کر پاکستان پر حکمرانی کریں۔ یہ سب کچھ حرام کی کمائی اور بدترین سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ ملک بھر میں پھیلے ہوئے بعض مخصوص تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں جو اکثر و بیشتر حکومت کی گرانٹ پر چل رہے ہیں۔ ان اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو کروڑوں روپے کی امداد دی جاتی ہے اور ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں انتہائی اونچے طبقے کے علاوہ اور کوئی فرد داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان اداروں کے جاری رکھنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ ممکن ہے اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ان اداروں میں سے بعض کے نتائج بہت اچھے آتے ہیں۔ دراصل اس میں ان سکولوں کی تعلیم و تربیت کا اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا دوسرے عوامل کا دخل ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی ادارے میں داخلے کے لیے سارے ملک کے 20,000 ذہین و فطین طلباء میں سے صرف 100 طلباء کو منتخب کیا جائے اور ان کو میٹرک کا کورس 2 سال کی بجائے 3 سال میں پڑھا دیا جائے تو یہ حقیقت جاننے کے لیے زیادہ حساب کی ضرورت نہیں کہ ان کے نتائج بھلا کیسے اچھے نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ ہم نے کالج لیول کی فیسوں کا مسئلہ اس لیے نہیں چھیڑا کہ ہم میٹرک سے اوپر کے تمام سسٹم ہی کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سائنسی اور تعلیمی انقلاب۔ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب تب ہی روب عمل آ سکتا ہے جب یہاں تعلیمی انقلاب برپا ہو۔ نظام تعلیم کی اصلاح اور تعلیمی مسائل کے متعلق پاکستان میں ایک وسیع لٹریچر موجود ہے۔ اس کے باوجود ہمیں تعلیمی پالیسی کے میدان میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ مسائل درپیش ہیں اور پچھلی نصف صدی کی کوششوں کے باوجود ان مسائل کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ان مسائل کی ایک ترتیب متعین کی جائے تو درج ذیل عنوانات کے تحت ان مسائل پر بحث کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ذریعہ تعلیم کا مسئلہ۔ نمبر 2 انگریزی کا مقام تعلیم میں۔ قومی زبان اور صوبائی و علاقائی زبانوں کا تعلق۔ سندھی زبان کا خصوصی مقام۔ نصاب تعلیم کی یکسانیت۔ تعلیم سے طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ انتہائی کم شرح خواندگی۔ پرائمری سطح کا نصاب۔ امتحانات کا سسٹم۔ نمبر 10 مختلف درجوں کی تشکیل نو۔ تعلیم اور روزگار کا آپس میں تعلق۔
نمبر 11 تعلیمی اخراجات کا مسئلہ۔ نمبر 12 طلبہ سیاسیات کا مسئلہ۔ تعلیمی اداروں کے اندر تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان۔ تعلیم کی اسلامائزیشن۔ مدارس عربیہ کا موجودہ کردار اور ان کا مستقبل۔ آئیے اب ان مسائل کو لے کر ان پر ترتیب وار بحث کریں۔ ذریعہ تعلیم کا مسئلہ۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک منفرد ملک ہے کہ یہاں مادری زبان اور قومی زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ 1987 کے اعداد و شمار کے مطابق 48.17% 48.17% لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے۔ دوسرے نمبر پر پشتو ہے جسے 13.14% لوگ بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سندھی ہے جسے 11.77% لوگ بولتے ہیں۔ سرائکی 9.83% لوگ بولتے ہیں۔ اردو 5ویں نمبر پر ہے جو 7.7% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ بلوچی 3.1% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ ہند کو 7ویں زبان کی حیثیت سے 2.43% لوگ بولتے ہیں اور براہوی 1.2% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ یہ لیا گیا ہے زبان کے متعلق رپورٹ حکومت پاکستان 1987 سے۔ لیکن یہ تو صرف ایک عمومی تقسیم ہے۔ اعداد و شمار کے مزید تجزیے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر صوبے کے اندر ایک ہی بولی میں بہت سے واضح فرق موجود ہیں۔ مثلا پنجاب میں کم از کم 9 بولیاں اور لہجے موجود ہیں جن میں سے ہر بولی بولنے والا اپنی بولی کو علیحدہ زبان گردانتا ہے۔ مثلا پوٹھواری، چھاچھی اور دھنی بولیوں میں بنیادی فرق موجود ہے۔ بلوچستان میں پشتو اور براہوی کے علاوہ سندھی، سرائکی، لاسی، کتھرانی، جعفری اور فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ صوبہ سرحد کے اندر ہندکو، چترالی، گوجری اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں ہر صوبہ بھی کثیر السانی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سارے ملک میں مشترک رابطے کی زبان صرف اردو ہے۔ اگرچہ یہ زبان صرف 7.6% لوگوں کی مادری زبان ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس زبان کے اکثر و بیشتر نامور ادیب اور شاعر وہ ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ چترال سے لے کر تربت تک اردو ہی مشترک رابطے کی زبان کہلائی جا سکتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے سارے صوبوں کا ایک دوسرے سے انتہائی قریبی رابطہ ہے، اس لیے امور مملکت چلانے، نظم و نسق سنبھالنے اور کاروباری، صنعتی اور دیگر معاشی ضرورتوں کے لیے بھی یہی مشترک زبان ضروری ہے۔ اس معاشی رابطے کو سب کے مفاد میں مزید بڑھانے کے لیے بھی قدرتی طور پر یہی زبان موزوں ہے۔ باوجود یہ کہ یہ زبان بہت کم افراد کی مادری زبان ہے، پھر بھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق انگریزی اور چینی زبان کے بعد اردو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تسلیم کی گئی ہے۔ سائنسی علوم کو چھوڑ کر یہ زبان اب بہت ترقی یافتہ بن گئی ہے۔ اردو واحد زبان ہے جس کا ساری صوبائی اور علاقائی زبانوں کے ساتھ یکساں رشتہ ہے۔ پنجابی اور اردو کا تو اتنا گہرا رشتہ ہے کہ پروفیسر حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کے مطابق پنجابی اردو کی ماں ہے اور اردو پنجابی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ سندھی اور اردو میں بے شمار الفاظ مشترک ہیں۔ بلوچی اور بروہی کی لغت کے 40% الفاظ معمولی رد و بدل کے ساتھ اردو کے ساتھ مشترک ہیں۔ اردو میں پشتو کا حصہ شہباز علی عرشی۔ پروفیسر پریشان کھٹک نے اٹوٹ لسانی رابطہ میں 3569 ایسے الفاظ اور 210 مصادر کی نشاندہی کی ہے جو سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی اور اردو میں مشترک ہیں۔ چنانچہ یہ بات بالکل مناسب ہے کہ اردو ہی پاکستان میں سندھ کے استثناء کے ساتھ جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا ذریعہ تعلیم ہو اور ابتدا سے انتہا تک ہو۔ اس کے خلاف یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ مادری زبان میں ہی تعلیم بہت جلدی سیکھ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن پنجابی زبان بولنے والے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں پھر 8-10 زبانوں میں ابتدائی تعلیم دینی پڑے گی۔ صوبہ سرحد میں بھی 5 زبانوں میں تمام کورس اور قاعدے تیار کرنے پڑیں گے۔ گویا صوبہ سندھ کو چھوڑتے ہوئے اور کہیں بھی یہ قابل عمل صورت نہیں بنتی۔
پھر انہی بچوں کو ثانوی درجوں میں اردو ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس تمام مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ تینوں صوبوں میں ذریعہ تعلیم مکمل طور پر اردو میں ہو اور سندھ میں ذریعہ تعلیم میں اردو اور سندھی کا اختیار دیا جائے۔ اس ضمن میں جو آئینی سکم موجود ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ انگریزی کا مقام۔ انگریزی زبان کا مقام متعین کرنے سے پہلے ہمارے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہونے چاہیے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ انگریزی زبان اس وقت بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ ذخیرہ اسی زبان میں ہے۔ بہت سے ممالک میں اسے دوسری زبان کی حیثیت سے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے وقتی طور پر سپریم پاور بڑھنے کی صورت میں اس کی اثر پذیری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا بین الاقوامی طور پر اس کی حیثیت مسلمہ ہے۔ لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ روس، جرمنی، جاپان، چین اور فرانس نے اپنی ہی زبانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبانیں بنایا۔ انگریزی ہم پر دور غلامی میں مسلط کی گئی ایک ایسی زبان ہے جو اپنے جلوہ میں اپنی تہذیب اور معاشرت بھی لائی۔ انگریزی ہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شرح خواندگی اتنی کم ہے کیونکہ انگریزی کے اساتذہ خود بھی صحیح انگریزی لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ نتیجتاً اب گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے ایک عام طالب علم کے لیے یہ مضمون سب سے خوفناک بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ طلبہ اسی میں فیل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا جوہر کابل آگے نہیں بڑھتا کیونکہ وہ انگریزی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انگریزی نے ہی ملک میں طبقاتی منافرت اور خلیج میں اضافہ کیا اور اس نے اس بات کی ضمانت دی کہ ملک کی بیوروکریسی، فوج، پارلیمنٹ اور تمام اعلیٰ عہدوں پر صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہزاروں لاکھوں روپے سالانہ فیسوں کے ساتھ پہلی جماعت سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہو اور جو انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس لیے کہ CSS کے تمام پرچے اور انٹرویو انگریزی میں ہوتے ہیں۔ ISSB کا میڈیم انگریزی ہے اور تمام اعلیٰ امتحانات انگریزی میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک عام طالب علم جب 5ویں جماعت میں درمیانی قابلیت کے ایک استاد سے ایک بالکل اجنبی زبان سیکھنا شروع کرتا ہے اور اس کا باقی نصاب بھی اردو ہی میں ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ٹاٹ میں مخمل لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حقیقتاً اس کے برعکس چنانچہ یہ اس کی ایک ایسی مستقل کمزوری بن جاتی ہے جو اسے اعلیٰ عہدوں کے لیے مستقل طور پر نااہل بنا دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انگریزی آج تہذیب کا معیار بن چکی ہے۔ یہ روب و شہرت ایک نقطہ پریسٹیج پوائنٹ ہے۔ رقم الحروف کو بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جہاں اس کی شنوائی نہیں ہوتی وہ اشرافیہ کے اسٹائل میں انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آنن فانن سب بند قفل کھل جاتے ہیں، دل رام ہو جاتے ہیں اور چہرے مسکرانے لگتے ہیں۔ چنانچہ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم انگریزی کے فوائد سے بھی محروم نہ رہیں اور انگریزی کے نقصانات سے بھی نجات ملے۔ اس کے دو ممکن راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تمام اسکولوں میں خواہ وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری نرسری سے ہی انگریزی شروع کر دی جائے۔ رقم الحروف بھی پہلے اس خیال کا حامی تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ اسکولوں میں انگریزی پڑھانے والے اساتذہ کا معیار سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سے بہت اونچا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی تہذیب و معاشرت یہاں مضبوط سے مضبوط تر بنتی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو ابتدا سے ہی بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، چنانچہ یہ ناقابل عمل ہے۔ دوسرا اور سب سے مناسب حل یہی ہے کہ میٹرک کے امتحان تک کسی بھی اسکول میں انگریزی نہ پڑھائی جائے اور میٹرک کے بعد جو طلبہ اگلی کلاسوں میں شفٹ ہو جائیں انہیں پہلے 6 مہینے صرف انگلش پڑھائی جائے اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم تبدیل شدہ نصاب کے مطابق جس کا تذکرہ آئے گا جاری رکھیں۔ البتہ 8ویں کلاس میں طلبہ کو صرف انگریزی حروف تہجی سکھائے جائیں تاکہ وہ سائنسی اصطلاحات انگریزی الفاظ میں پڑھ اور سمجھ سکیں۔ ہندسی حروف شروع سے ہی انگریزی کے استعمال کیے جائیں۔ اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میٹرک تک تعلیم طلبہ بغیر کسی دقت کے حاصل کر سکیں گے، چونکہ میٹرک کے بعد اگلی کلاسوں میں وہ طلبہ شفٹ ہوں گے جو تعلیمی اعتبار سے نمایاں ہوں گے۔ اس لیے ان کے لیے انگریزی سیکھنا بہت آسان ہوگا۔ پوری ترقی یافتہ دنیا میں یہی اصول ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں سے لوگ ایسی جگہوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں جہاں کی زبان کا ایک لفظ بھی وہ نہیں جانتے، لیکن
شروع کے 6 یا 9 ماہ میں انہیں اس زبان کی تدریس اس طریقے سے کرا دی جاتی ہے کہ وہ بآسانی تمام مضامین پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تعلیم کے لیے جرمنی جائیں تو وہ آپ کو 6 مہینے میں گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں اتنی جرمن زبان سکھا دیں گے جو آپ کے لیے کافی ہوگی۔ چینی جیسی مشکل زبان بھی 1 سے 1.5 سال میں طلبہ کو اس حد تک پڑھا دی جاتی ہے کہ وہ مزید تعلیم چینی زبان میں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک طلبہ کا جتنا وقت انگریزی زبان سیکھنے پر ضائع ہوتا ہے وہ سارا بچ جائے گا اور وہی محنت دوسرے مضامین میں طلبہ کے کام آئے گی۔ ورنہ اس وقت تو انگلش میڈیم اسکولوں کے بعض کورس اتنے مشکل بنا دیے گئے ہیں کہ ایک تعلیم یافتہ فرد کو بھی اپنے بچوں کو 5ویں جماعت کی انگریزی پڑھاتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے۔ معاشرتی علوم اور جنرل نالج پڑھتے ہوئے بچے بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ انہیں اردو اور پشتو میں یہ سب کچھ آتا ہے، مگر ان کے لیے اس کو انگریزی میں منتقل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ امر بھی بہت لازمی ہے کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے تمام امتحانات اور تمام انٹرویو اردو میں شروع کیے جائیں اور ایک ہمہ گیر پروگرام کے تحت تمام ملک میں 2 سال کے اندر اندر تمام دفتری امور اردو میں انجام پذیر ہوں۔ اگر آپ نے اس کے لیے ایک دفعہ پھر 10 سال یا 15 سال کا عرصہ رکھا تو پھر ماضی کی طرح یہ وقت کبھی نہیں آئے گا، لہٰذا اب اس تبدیلی کو آ جانا چاہیے۔ تعلیم میں قومی اور صوبائی و علاقائی زبانوں کا تعلق۔ کیا اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی اور صوبائی زبانوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے؟ بعض لوگ پاکستانیت کے جوش میں وحدت لسانیت کی تحریک یوں چلاتے ہیں کہ اردو پڑھو، اردو لکھو، اردو بولو، حالانکہ یہ ایک مصنوعی نعرہ ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کی ثقافت ہماری اپنی ثقافت ہے اور اس کا اصل رنگ برقرار رکھنا اور اسے مزید نکھارنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی مصنوعی طریقے سے اسے ایک کرنے کی سعی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہماری تجویز یہ ہے کہ صوبہ سرحد میں پشتو اور ہند کو، پنجاب میں پنجابی اور سرائکی اور بلوچستان میں بلوچی، پشتو اور بروہی کو علاقائی زبانیں قرار دے کر طالب علم کے لیے ان میں کسی ایک کو پہلی کلاس سے لے کر 8ویں تک پڑھنا لازمی قرار دیا جائے۔ اس طرح تمام تعلیم یافتہ افراد میں اردو اور اپنی علاقائی زبان کا ایک حسین امتزاج پروان چڑھ سکتا ہے۔ سندھی زبان کا خصوصی مقام۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کی تمام علاقائی اور صوبائی زبانوں میں واحد ترقی یافتہ زبان سندھی ہے۔ یہ زبان بطور ذریعہ تعلیم مغلیہ دور حکومت سے رائج ہے۔ صوبہ سندھ اور ذریعہ تعلیم کا مسئلہ پروفیسر عبدالخالق سہریانی۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی سندھی کو ذریعہ تعلیم اور دفتری اور عدالتی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا اور صوبہ سندھ میں باہر سے آنے والے ہر سرکاری ملازم کے لیے سندھی زبان سیکھنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ 1869 میں کراچی میں سندھ حکومت نے سندھ ٹائپ میں پریس نصب کرایا جس کے ذریعے سے سندھی زبان کی درسی اور قانونی کتب کے ساتھ سرکاری دفاتر میں استعمال ہونے والے دستاویزات اور فارم میں سندھی میں شائع ہوتے تھے۔ گویا کم از کم 120 سال سے سندھ کی سرکاری زبان کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر رائج ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کی کسی اور صوبائی یا علاقائی زبان کی نہیں۔ صوبہ سندھ میں اردو اور سندھی کی باہمی کشمکش سے ماضی میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں وہ حقائق کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ اس آویزش میں دونوں فریق انتہا پسندی پر چلے گئے۔ ہم اس کا یہ حل پیش کرتے ہیں کہ سندھ میں ہر طالب علم کو یہ حق ہو کہ وہ میٹرک تک سندھی یا اردو ذریعہ تعلیم میں سے جس میں چاہے داخلہ لے لے۔ جن طلبہ نے سندھی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا ہو اس کو اردو بطور لازمی زبان پڑھائی جائے جو کہ پہلے سے رائج ہے، اور جن طلبہ نے اردو کو بطور ذریعہ تعلیم اپنایا ہو ان کے لیے سندھی بطور لازمی زبان پڑھائی جائے۔ ہماری اس تجویز کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے اس لیے کہ تمام تعلیم یافتہ سندھی اردو لکھ اور بول سکتے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ مہاجروں کی 10% کو بھی سندھی زبان نہیں آتی۔ یہی بات غلط فہمیوں کی جڑ بنتی ہے اور تبادلہ خیالات کی رکاوٹ، کمیونیکیشن گیپ کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے سندھی سمجھتے ہیں کہ مہاجر انہیں حقیر گردانتے ہیں۔ اسی وجہ سے مہاجر سندھیوں کی محفل میں نہ شریک ہو سکتے ہیں نہ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جب سندھ اسمبلی کا مہاجر سپیکر کسی سندھی رکن اسمبلی سے سندھی زبان میں حلف بھی نہ لے سکتا ہو
تو نفرت کیسے پیدا نہ ہوگی۔ لہٰذا ہمارے خیال میں سندھ کی زمین اور پاکستان کے وسیع تر مفاد کا مہاجروں پر یہ حق ہے کہ ان میں ہر ایک سندھی زبان بول بھی سکے اور پڑھ بھی سکے۔ صرف اسی طرح نفرت کی دیواریں مٹ سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ صوبہ سندھ کی اس مخصوص صورتحال کا موازنہ کسی بھی دوسرے صوبے سے نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہر جگہ یہ بات اشد ضروری ہے کہ صرف اور صرف اردو ہی ذریعہ تعلیم رہے۔ مثلا پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ اردو پنجابی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ بلوچستان میں اتنی زیادہ مادری زبانیں ہیں کہ وہ صرف اردو پر ہی متفق ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک پختونوں کا تعلق ہے تو ان میں زبان کے معاملے میں سب سے کم تعصب پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی جانے والا ایک پختون تھوڑے ہی عرصہ میں بالکل مہاجروں کے اسٹائل میں اردو بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اندرون سندھ مزدوری کرنے والا پختون چند مہینوں کے اندر اندر سندھی زبان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ نصاب تعلیم کی یکسانیت۔ اس وقت ملک میں کئی قسم کے مختلف نصاب چل رہے ہیں۔ ہر بورڈ کا الگ الگ نصاب ہے اور فیڈرل بورڈ کا سب سے الگ۔ فیڈرل بورڈ کے جتنے بھی اسکول اسلام آباد سے باہر چاروں صوبوں میں واقع ہیں، وہاں صوبائی زبانیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ ان میں انہی صوبوں سے تعلق رکھنے والے بلوچ، پختون، سندھی اور پنجابی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انگلش میڈیم اسکولوں کے نصاب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کہیں امریکہ سے درآمد شدہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ مثلا ان کتابوں میں انسانی ناموں کی تقسیم، کرسچین نیم، عیسائی نام، سر نیم اصل نام، اور فیملی نیم خاندانی نام میں کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کسی تقسیم کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ بعض اسکولوں میں برطانیہ اور ہانگ کانگ یا سنگاپور کی کتابیں کورس میں شامل ہیں۔ اتنی غلامانہ ذہنیت پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ ساری دنیا میں تقریباً ہر جگہ ایک ہی نصاب ہوتا ہے۔ مختلف نصاب تفریق کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے منصفانہ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے معاشرے کے ارتقاء میں ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ یہ سائنسی ترقی کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ انتہائی ناپسندہ اور قومی وقار اور سوچ کے بالکل منافی ہے۔ چنانچہ ہماری تجویز یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ مختلف بورڈوں کو علیحدہ علیحدہ نصاب بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ مرکزی سطح کا ایک بورڈ جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو سارے پاکستان کے لیے ایک ہی نصاب مرتب کرے اور صرف اسی نصاب کی تعلیم سارے اسکولوں میں لازمی قرار دی جائے۔ تعلیم سے طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ وطن عزیز کے حوالے سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ایک دوسرے سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس کے برعکس پرائیویٹ اسکول اب پیسہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن چکے ہیں۔ ان میں تعلیم اب ایک ذریعہ تجارت ہے۔ ان پرائیویٹ اسکولوں میں اصل مقابلہ ان کی ماہانہ اور سالانہ داخلہ فیسوں، بلڈنگ اور دوسری سہولیات میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اب ایسے اسکول بھی موجود ہیں جن کی سالانہ داخلہ فیس 3 سے 5 ہزار روپے تک اور ماہانہ فیس 1,000 سے 3,000 تک ہے، بلکہ بعض اداروں نے تو اپنے چارجز اس حد سے بھی بڑھا دیے ہیں۔ ان اسکولوں نے ایک تو طبقاتی خلیج وسیع کر دی ہے اور دوسری طرف رشوت اور دوسرے ناجائز ذرائع سے پیسہ کمانے کا رجحان بڑھا دیا ہے۔ چونکہ معاشرے کے سارے اونچے طبقے میں اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں پڑھانے کے متعلق ایک دیوانگی طاری ہے، لہٰذا ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا ہی پڑتا ہے۔ ہر انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر گریڈ 18 کے ایک افسر کے 3 بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں تو وہ ان کے لیے سالانہ 15,000 روپے داخلہ فیس اور ماہانہ 6,000 روپے کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ یہ سارے اسکولز وطن عزیز میں بدعنوانی پیدا کرنے اور طبقاتی خلیج کو وسیع کرنے کی جڑ ہیں۔ اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ عام پرائیویٹ اسکولوں کی سالانہ داخلہ فیس زیادہ سے زیادہ 400 روپے اور ماہانہ فیس زیادہ سے زیادہ 150 روپے مقرر کی جائے، اور جن اسکولوں میں ماسٹرز یا ایجوکیشن کی ڈگری رکھنے والے اساتذہ ہوں وہاں سالانہ داخلہ فیس زیادہ سے زیادہ 500 روپے اور ماہانہ فیس زیادہ سے زیادہ 300 روپے مقرر کی جائے۔ اس سے زیادہ کسی بھی بہانے کوئی بھی اور فیس یا فنڈ لینے پر پابندی ہو۔ اس تجویز پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو بہت سے اچھے اسکول بند ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہنگے اسکول قطعاً اچھے نہیں ہوتے۔ یہ اسکول تو محض اس لیے تخلیق کیے گئے ہیں کہ اونچے طبقے کو نچلے طبقے کے ساتھ خلط ملط ہونے سے روکا جا سکے۔ ملازمین کینٹینوں، مڈ ڈے
سنیکس، ایئر کنڈیشنڈ کمروں، خوبصورت سیٹوں اور انگریزی تلفظ درست رکھنے والی غیر ملکی استانیوں کا معیار تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان میں اکثر اسکولوں کے نتائج بھی اچھے نہیں آتے، مگر جن کے نتائج بعض اوقات اچھے آ جاتے ہیں وہ والدین کی ذاتی توجہ کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لی ہوتی ہے اور ان کے لیے بہترین اتالیقوں کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے۔ در حقیقت پاکستان کو ایسے اسکولوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اقدامات سے تعلیمی شعبے کو تجارت بنانے کی کوششوں کا سدباب کیا جا سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ بے روزگار افراد اس میں کشش محسوس کریں گے اور تعلیم میں قابل نفرت طبقاتی تفریق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں تک مسلح افواج کے زیر اہتمام ان اسکولوں کا تعلق ہے جہاں سویلین طلباء کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، وہاں بھی انہی قوانین کا اطلاق کیا جائے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سوائے اعلیٰ تعلیم کے اور ان طلباء کے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ باہر مقیم ہو، ہر پاکستانی پر غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ اس وقت 20,000 پاکستانی بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچے وہاں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ واپس آ کر پاکستان پر حکمرانی کریں۔ یہ سب کچھ حرام کی کمائی اور بدترین سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ ملک بھر میں پھیلے ہوئے بعض مخصوص تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں جو اکثر و بیشتر حکومت کی گرانٹ پر چل رہے ہیں۔ ان اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو کروڑوں روپے کی امداد دی جاتی ہے اور ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں انتہائی اونچے طبقے کے علاوہ اور کوئی فرد داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان اداروں کے جاری رکھنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ ممکن ہے اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ان اداروں میں سے بعض کے نتائج بہت اچھے آتے ہیں۔ دراصل اس میں ان اسکولوں کی تعلیم و تربیت کا اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا دوسرے عوامل کا دخل ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی ادارے میں داخلے کے لیے سارے ملک کے 20,000 ذہین و فطین طلباء میں سے صرف 100 طلباء کو منتخب کیا جائے اور ان کو میٹرک کا کورس 2 سال کی بجائے 3 سال میں پڑھا دیا جائے تو یہ حقیقت جاننے کے لیے زیادہ حساب کی ضرورت نہیں کہ ان کے نتائج بھلا کیسے اچھے نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ ہم نے کالج لیول کی فیسوں کا مسئلہ اس لیے نہیں چھیڑا کہ ہم میٹرک سے اوپر کے تمام سسٹم ہی کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سائنسی اور تعلیمی انقلاب۔ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب تب ہی روب عمل آ سکتا ہے جب یہاں تعلیمی انقلاب برپا ہو۔ نظام تعلیم کی اصلاح اور تعلیمی مسائل کے متعلق پاکستان میں ایک وسیع لٹریچر موجود ہے۔ اس کے باوجود ہمیں تعلیمی پالیسی کے میدان میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ مسائل درپیش ہیں اور پچھلی نصف صدی کی کوششوں کے باوجود ان مسائل کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ان مسائل کی ایک ترتیب متعین کی جائے تو درج ذیل عنوانات کے تحت ان مسائل پر بحث کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ذریعہ تعلیم کا مسئلہ۔ نمبر 2، انگریزی کا مقام تعلیم میں۔ قومی زبان اور صوبائی و علاقائی زبانوں کا تعلق۔ سندھی زبان کا خصوصی مقام۔ نصاب تعلیم کی یکسانیت۔ تعلیم سے طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ انتہائی کم شرح خواندگی۔ پرائمری سطح کا نصاب۔ امتحانات کا سسٹم۔ نمبر 10، مختلف درجوں کی تشکیل نو۔ تعلیم اور روزگار کا آپس میں تعلق۔ نمبر 11، تعلیمی اخراجات کا مسئلہ۔ نمبر 12، طلبہ سیاسیات کا مسئلہ۔ تعلیمی اداروں کے اندر تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان۔ تعلیم کی اسلامائزیشن۔ مدارس عربیہ کا موجودہ کردار اور ان کا مستقبل۔ آئیے اب ان مسائل کو لے کر ان پر ترتیب وار بحث کریں۔ ذریعہ تعلیم کا مسئلہ۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک منفرد ملک ہے کہ یہاں مادری زبان اور قومی زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ 1987 کے اعداد و شمار کے مطابق 48.17% 48.17% لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے۔ دوسرے نمبر پر پشتو ہے جسے 13.14% لوگ بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سندھی ہے جسے 11.77% لوگ بولتے ہیں۔ سرائکی 9.83% لوگ بولتے ہیں۔ اردو 5ویں نمبر پر ہے جو 7.7% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ بلوچی 3.1% لوگوں کی مادری زبان ہے۔
ہند کو ساتویں زبان کی حیثیت سے 2.43% لوگ بولتے ہیں اور براہوی 1.2% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ یہ لیا گیا ہے زبان کے متعلق رپورٹ حکومت پاکستان 1987 سے۔ لیکن یہ تو صرف ایک عمومی تقسیم ہے۔ اعداد و شمار کے مزید تجزیے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر صوبے کے اندر ایک ہی بولی میں بہت سے واضح فرق موجود ہیں۔ مثلا پنجاب میں کم از کم 9 بولیاں اور لہجے موجود ہیں، جن میں سے ہر بولی بولنے والا اپنی بولی کو علیحدہ زبان گردانتا ہے۔ مثلا پوٹھواری، چھاچھی اور دھنی بولیوں میں بنیادی فرق موجود ہے۔ بلوچستان میں پشتو اور براہوی کے علاوہ سندھی، سرائکی، لاسی، کتھرانی، جعفری اور فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ صوبہ سرحد کے اندر ہندکو، چترالی، گوجری اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں ہر صوبہ بھی کثیر السانی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سارے ملک میں مشترک رابطے کی زبان صرف اردو ہے۔ اگرچہ یہ زبان صرف 7.6% لوگوں کی مادری زبان ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس زبان کے اکثر و بیشتر نامور ادیب اور شاعر وہ ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ چترال سے لے کر تربت تک اردو ہی مشترک رابطے کی زبان کہلائی جا سکتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے سارے صوبوں کا ایک دوسرے سے انتہائی قریبی رابطہ ہے، اس لیے امور مملکت چلانے، نظم و نسق سنبھالنے اور کاروباری، صنعتی اور دیگر معاشی ضرورتوں کے لیے بھی یہی مشترک زبان ضروری ہے۔ اس معاشی رابطے کو سب کے مفاد میں مزید بڑھانے کے لیے بھی قدرتی طور پر یہی زبان موزوں ہے۔ باوجود یہ کہ یہ زبان بہت کم افراد کی مادری زبان ہے، پھر بھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق انگریزی اور چینی زبان کے بعد اردو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تسلیم کی گئی ہے۔ سائنسی علوم کو چھوڑ کر یہ زبان اب بہت ترقی یافتہ بن گئی ہے۔ اردو واحد زبان ہے جس کا ساری صوبائی اور علاقائی زبانوں کے ساتھ یکساں رشتہ ہے۔ پنجابی اور اردو کا تو اتنا گہرا رشتہ ہے کہ پروفیسر حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کے مطابق پنجابی اردو کی ماں ہے اور اردو پنجابی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ سندھی اور اردو میں بے شمار الفاظ مشترک ہیں۔ بلوچی اور بروہی کی لغت کے 40% الفاظ معمولی رد و بدل کے ساتھ اردو کے ساتھ مشترک ہیں۔ اردو میں پشتو کا حصہ شہباز علی عرشی۔ پروفیسر پریشان کھٹک نے اٹوٹ لسانی رابطہ میں 3569 ایسے الفاظ اور 210 مصادر کی نشاندہی کی ہے جو سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی اور اردو میں مشترک ہیں۔ چنانچہ یہ بات بالکل مناسب ہے کہ اردو ہی پاکستان میں سندھ کے استثناء کے ساتھ، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، ذریعہ تعلیم ہو اور ابتدا سے انتہا تک ہو۔ اس کے خلاف یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ مادری زبان میں ہی تعلیم بہت جلدی سیکھ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن پنجابی زبان بولنے والے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں پھر 8-10 زبانوں میں ابتدائی تعلیم دینی پڑے گی۔ صوبہ سرحد میں بھی 5 زبانوں میں تمام کورس اور قاعدے تیار کرنے پڑیں گے۔ گویا صوبہ سندھ کو چھوڑتے ہوئے اور کہیں بھی یہ قابل عمل صورت نہیں بنتی۔ پھر انہی بچوں کو ثانوی درجوں میں اردو ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس تمام مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ تینوں صوبوں میں ذریعہ تعلیم مکمل طور پر اردو میں ہو اور سندھ میں ذریعہ تعلیم میں اردو اور سندھی کا اختیار دیا جائے۔ اس ضمن میں جو آئینی سکم موجود ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ انگریزی کا مقام۔ انگریزی زبان کا مقام متعین کرنے سے پہلے ہمارے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہونے چاہیے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ انگریزی زبان اس وقت بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ ذخیرہ اسی زبان میں ہے۔ بہت سے ممالک میں اسے دوسری زبان کی حیثیت سے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے وقتی طور پر سپریم پاور بڑھنے کی صورت میں اس کی اثر پذیری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا بین الاقوامی طور پر اس کی حیثیت مسلمہ ہے۔ لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ روس، جرمنی، جاپان، چین اور فرانس نے اپنی ہی زبانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبانیں بنایا۔ انگریزی ہم پر دور غلامی میں مسلط کی گئی ایک ایسی زبان ہے جو اپنے جلوہ میں اپنی تہذیب اور معاشرت بھی
لائی۔ انگریزی ہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شرح خواندگی اتنی کم ہے کیونکہ انگریزی کے اساتذہ خود بھی صحیح انگریزی لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ نتیجتاً اب گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے ایک عام طالب علم کے لیے یہ مضمون سب سے خوفناک بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ طلبہ اسی میں فیل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا جوہر کابل آگے نہیں بڑھتا کیونکہ وہ انگریزی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انگریزی نے ہی ملک میں طبقاتی منافرت اور خلیج میں اضافہ کیا، اور اس نے اس بات کی ضمانت دی کہ ملک کی بیوروکریسی، فوج، پارلیمنٹ اور تمام اعلیٰ عہدوں پر صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہزاروں لاکھوں روپے سالانہ فیسوں کے ساتھ پہلی جماعت سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہو اور جو انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس لیے کہ CSS کے تمام پرچے اور انٹرویو انگریزی میں ہوتے ہیں۔ ISSB کا میڈیم انگریزی ہے اور تمام اعلیٰ امتحانات انگریزی میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک عام طالب علم جب 5ویں جماعت میں درمیانی قابلیت کے ایک استاد سے ایک بالکل اجنبی زبان سیکھنا شروع کرتا ہے اور اس کا باقی نصاب بھی اردو ہی میں ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ٹاٹ میں مخمل لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حقیقتاً اس کے برعکس چنانچہ یہ اس کی ایک ایسی مستقل کمزوری بن جاتی ہے جو اسے اعلیٰ عہدوں کے لیے مستقل طور پر نااہل بنا دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انگریزی آج تہذیب کا معیار بن چکی ہے۔ یہ روب و شہرت ایک نقطہ پریسٹیج پوائنٹ ہے۔ رقم الحروف کو بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جہاں اس کی سنوائی نہیں ہوتی وہ اشرافیہ کے اسٹائل میں انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آنن فانن سب بند قفل کھل جاتے ہیں، دل رام ہو جاتے ہیں اور چہرے مسکرانے لگتے ہیں۔ چنانچہ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم انگریزی کے فوائد سے بھی محروم نہ رہیں اور انگریزی کے نقصانات سے بھی نجات ملے۔ اس کے دو ممکن راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تمام اسکولوں میں خواہ وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، نرسری سے ہی انگریزی شروع کر دی جائے۔ رقم الحروف بھی پہلے اس خیال کا حامی تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ اسکولوں میں انگریزی پڑھانے والے اساتذہ کا معیار سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سے بہت اونچا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی تہذیب و معاشرت یہاں مضبوط سے مضبوط تر بنتی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو ابتدا سے ہی بہت کچھ سیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ناقابل عمل ہے۔ دوسرا اور سب سے مناسب حل یہی ہے کہ میٹرک کے امتحان تک کسی بھی اسکول میں انگریزی نہ پڑھائی جائے اور میٹرک کے بعد جو طلبہ اگلی کلاسوں میں شفٹ ہو جائیں انہیں پہلے 6 مہینے صرف انگلش پڑھائی جائے اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم تبدیل شدہ نصاب کے مطابق جس کا تذکرہ آئے گا جاری رکھیں۔ البتہ 8ویں کلاس میں طلبہ کو صرف انگریزی حروف تہجی سکھائے جائیں تاکہ وہ سائنسی اصطلاحات انگریزی الفاظ میں پڑھ اور سمجھ سکیں۔ ہندسی حروف شروع سے ہی انگریزی کے استعمال کیے جائیں۔ اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میٹرک تک تعلیم طلبہ بغیر کسی دقت کے حاصل کر سکیں گے، چونکہ میٹرک کے بعد اگلی کلاسوں میں وہ طلبہ شفٹ ہوں گے جو تعلیمی اعتبار سے نمایاں ہوں گے۔ اس لیے ان کے لیے انگریزی